اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی خاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاقِصُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ السجدہ کا دوسرا رکوع جو کہ آیت نمبر 12 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اللہ کا نام لے کے ہم اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنے اس کلام کو ہم لوگوں کے لیے آسان کر دے اور اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارنا، اس کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں سمجھ کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اور اگر تم دیکھو، یعنی وہی مجرمون جو بات جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے اور وہ عجیب سی باتیں اور آرگیومنٹس کرتے ہیں، وہی مجرمین، اے نبی اور اے مومنوں، اگر تم اس وقت ان کا حال دیکھو نا کہ جب ان مجرموں اور اگر تم دیکھو جب مجرم اپنے رب کے سامنے اپنے سر جھکائے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، اب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، بس ہمیں لوٹا دے کہ ہم اپنے اچھے عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والوں میں سے ہیں۔ یعنی زندگی جب تک ان کی ہے اتنی دیر تو یہ متکبر بنے پھریں گے، اور پیچھے ہم نے اس آیت میں پڑھا نا کہ اے نبی ان سے کہہ دو جو ملک الموت تمہاری جس نے تمہاری جان نکالنی ہے وہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، بس ایک سیکنڈ کا ٹائم بھی نہیں لگے گا اس کو کہ تمہارے اس وقت جو تمہارے دنیا کے میٹیریل کے علاوہ تمہیں کچھ چیز نظر نہیں آتی ہے، جیسے ہی ملک الموت تمہاری جان نکالے گا تمہیں سب چیزیں سمجھ آ جائیں گی، پھر حقیقت کیا ہے، رب العالمین کون ہے، ہمیں ان کے حکم ماننے چاہیے تھے، ساری چیزیں بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائیں گی۔ یہاں پہ اب فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم دیکھو گے ان مجرموں کو کہ جب اپنے رب کے سامنے سر جھکائے، شرم آ رہی ہوگی ان کو، اب کس منہ سے ہم اپنے رب کو فیس کریں، ہم نے تو ہر وہ کام کیا کہ جو ہمیں شیطان نے بتایا اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے حساب سے ہم نے زندگی نہیں گزاری، ہم تو مذاق سمجھتے تھے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، ہم تو یہ سوچتے تھے کہ کہاں زمین سے واپس کوئی ایسا انسان نکالا جا سکتا ہے کہ جو ہزاروں سال اس زمین کے اندر پڑا رہا ہو، جو گل سڑ گیا ہو۔ تو اپنا جو ہے منہ شرم کے مارے جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے یہاں، اور اس وقت وہ کیا کہیں گے
ربنا ابصرنا کہ اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا اور ہم نے سن بھی لیا اچھے سے، یعنی اب ہم دیکھنے اور سننے والے بن گئے۔ فرجعنا تو اب ہمیں تو لوٹا دے، نعمل صالحا تاکہ ہم نیک عمل کریں، انا موقنون اب ہم ایمان لاتے ہیں، اب ہم ایمان لا چکے اور ہم یقین رکھنے والے ہیں۔ یعنی ان کی آنکھیں تب کھلی جب امتحان ختم ہو گیا تھا۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو سماعت، بصارت اور قلب دیے تھے جو ہم پیچھے پڑھتے ہوئے آئے کہ جس کے ذریعے سے یہ اپنے رب کو پہچان سکتے تھے، مگر ان کی برائی جو تھی وہ ان کے دلوں کو انگلف، ان کے دلوں کو ڈھانپے رکھی اور یہ اپنے رب کے حکموں کے خلاف دنیا میں رہے، اور اکثر اور بیشتر تو مذاق سمجھتے تھے اس کو کہ ہمیں قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا۔ اب جب راز فاش ہو گیا، امتحان کا وقت ختم ہو گیا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار اب تو ہمیں بھیج، ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو مگر اس وقت پھر کسی جان کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ وَلَوْ يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، ایک جان کی موت کا وقت جب آ جائے اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر ایک لمحہ برابر بھی اور موقع نہیں دیتا، اور وہ جانتا ہے کہ اگر اس بدبخت کو دوبارہ میں زمین پہ بھیجوں، اب یہ تو یقینی بات ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ اس کا ایکسپیرینس ہوا اس چیز کو اللہ تعالیٰ بلا کے ہی دنیا میں بھیجے گا، تبھی تو امتحان ہوگا، مگر یہ پھر سے وہی کچھ کام کرے گا اگر واپس دنیا میں اس کو بھیجا جائے۔ وہی تو اللہ تعالیٰ جب ایک جان کا دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے اس کے بعد پھر موقع نہیں دیتا۔ یہ آپ سمجھے کہ سپوز کریے ایک انسان پوری زندگی کنجوس بنا پھرا، پوری زندگی اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے کوئی رشتہ دار، کوئی غریب، کوئی غربا، کوئی پڑوسی ایسے ہیں جن کا حق مجھ پہ ہے کیونکہ میں مالدار ہوں، مگر اچانک سے موت کے دو فرشتے اس کے سامنے آ گئے۔ ایک وقت نارمل سا ڈے تھا اور اس کی موت کا وقت مقرر رب العالمین نے کر رکھا تھا۔ وہ جب فرشتے جان نکالنے اس کے آئے نا، اس وقت اگر یہ ایک چیک بک بس کھولا ہوا تھا یہ، اور اس پہ سائن بھی کرنا چاہتا تھا کہ بس وہ بولے 1 سیکنڈ میری جان مت نکالنا، میں بس سب کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک سائن کرنے کی مہلت نہیں دیں گے اس کو۔ اس وقت پوری زندگی تو کنجوس بنا رہا، اب جب کہ تو نے موت اپنے آنکھوں سے دیکھ لی، اب تو کہتا ہے کہ میری چیک بک لاؤ۔ ایک سائن کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آدھا سیکنڈ، وہ آدھا سیکنڈ بھی اس وقت اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ سورۃ المنافقون میں یہ آیت آئی ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ اے لوگوں کہ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ دو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے پروردگار اب میں سب سمجھ گیا، مجھے تھوڑی سی مہلت دے کہ میں صدقہ کروں اور میں ہو جاؤں صالحین میں سے۔ اسی کا آگے کنکلوژن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کے مقرر وقت کے بعد موقع نہیں دیتا۔ اور یہ تو یہاں پہ جن ظالموں کی بات ہو رہی ہے یہ تو بس اللہ تعالیٰ کے سامنے اب یہ بات کر رہے ہیں، قیامت کے دن دنیا میں نہیں موقع ملے گا جب ایک بار جان حلق تک آ جائے۔ فَإِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، کہ جب جان حلق تک آ جائے اور چلانے والے چلائیں کہ کیا اب کوئی راکی ہے، کوئی دم پھونک کرنے والا ہے کہ اب اس کی جان جو ہے وہ واپس روک سکے، اس وقت ایک جان لے گی کہ اب دنیا سے جانے کا وقت ہے، اب یہ تیرے رب کی ملاقات کا وقت ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے۔ یعنی اب تم یہ کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے، اب تو تم نے سب کچھ دیکھ لیا، اب تمہارا ایمان لانا یہ کوئی فائدہ مند چیز تمہارے لیے نہیں ہے۔ اب تو حقیقت دیکھ لی، کوشچن پیپر ہی دیکھ لیا، تو اب تو تم آنسر لکھ ہی لو گے۔ اور اگر اس طریقے سے مجھے ایمان دینا ہوتا کہ سب کچھ ظاہر کر کے یہ قبول کرو، پھر تو ہر جان اللہ تعالیٰ بائی فورس ایمان والی بنا دیتا۔ اگر اللہ یہ فیصلہ کرے مجھے بائی فورس ہر انسان کو ایمان والا بنانا ہے، تو کون سی دنیا کی طاقت روک سکتی تھی؟ تو مگر بائی ڈیفالٹ ایمان والا بنانا، بائی ڈیفالٹ اپنے رب کا تعارف، اس کی معرفت حاصل کرنا، وہ الگ شے ہے، اور بائی چوائس بن دیکھے اپنے رب کو پہچاننا وہ الگ چیز ہے۔ وہ مطلوب تھی انسان کی کریشن سے، ورنہ فرشتے تو آلریڈی موجود تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سچا مومن بنایا ہوا ہے۔ ان کے اندر وہ موڈم ہی نہیں، کوئی ایسی چیز رکھی ہی نہیں جس میں کوئی شر ہو۔ پوری دنیا کے چرندے اور پرندے یہ تو سارے اللہ کے بندے ہی ہیں، جو اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ صبح و شام انجام دیتے ہیں، کوئی کرپشن کوئی فساد نہیں کرتے۔ مگر انسان کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اسپیشل کریشن بنایا، اس کے اندر پوٹینشل رکھا کہ سچ کو بھی پہچان سکتا ہے، برائی کو بھی، اللہ کو بھی پہچان سکتا ہے، شیطان کا بھی تو غلام بن سکتا ہے۔ تو میں دیکھنا چاہتا ہوں تو بن دیکھے اپنے رب کو پہچانے گا یا ظاہری چیز کے اوپر اپنی زندگی فنا کر دے گا اور شیطان کا راستہ اختیار کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم چاہتے ہم ہر جان کو ہدایت دے دیتے، مگر مقصد کچھ اور تھا انسانوں کو بنانے کا۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ میں سب کو ہدایت عطا کروں، مقصد امتحان تھا، اور امتحان کے بعد کچھ لوگ جنت اور کچھ لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ یہاں پہ دوسری چیز ٹچ کی گئی ہے، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلِ، مگر میری وہ بات ثابت ہو کے رہے گی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ میں البتہ ضرور بھر دوں گا جہنم میں، من الجنة والناس اجمعین، جنوں اور انسانوں کی ایک کثیر مقدار کو میں ٹھوس کے جہنم میں بھر دوں گا۔ یہ بھی اللہ کا ہی فیصلہ ہے کہ جو لوگ سیدھے راستے پہ نہیں چلے ان کو میں نے جہنم میں بھرنا ہے۔ یہ بات تبھی پوری ہوگی کہ جب وہ دنیا کے اندر ثابت کر دیں گے کہ ہم اپنے رب کے راستے پہ چلنے والے نہیں تھے، ہم اس امتحان میں فیل ہو گئے۔ یہی تو ایگزامینیشن ہال دنیا کو بنا کے اللہ نے بھیجا نا۔ آپ مجھے بتائیے بنا ایگزام کے ہی اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا کہ فرعون جو ہے وہ کیا کام کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ امتحان اگر ہونے نہیں دیتے ڈائریکٹ فرعون کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتے۔ اللہ کو تو پتہ تھا کہ فرعون ظالم بنے گا بڑا ہو کے، مگر فرعون کو تو یہ بات پتہ نہیں نہ تھی کہ میں 10 سال بعد کیا کروں گا۔ انسان کو یہ پتہ نہیں میں کل کیا کروں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ویسے ہی اٹھا کے فرعون کو جہنم میں ڈال دیتے، فرعون کے دل میں یہ بات تو آتی کہ عجیب فیصلہ ہے، میں نے تو کوئی گناہ کیا نہیں، اور اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو اٹھایا، خود بنایا اور اٹھا کے جنت میں ڈال دیا۔ یار یہ سمجھ ہی نہیں ہے یہ کیا بات ہو گئی، جبکہ اللہ تعالیٰ بخوبی یہ کر سکتے تھے نا۔ مگر اللہ تعالیٰ العادل بھی ہے، الحکیم بھی ہے، لیحق الحق، وہ حق کو حق ثابت کر کے رہتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو سرٹیفائی کرتا ہے، اس کے بعد ان کو کامیاب درجہ عطا کرتا ہے۔ وَيُحِقَّ الْحَقَّ، حق کو حق ثابت کرتا ہے اور باطل کو باطل ثابت کرتا ہے، پھر اس کو جہنم میں دھکیلتا ہے۔ وہ کوئی معاذ اللہ اندھے کی لاٹھی نہیں ہے کہ نمرود پیدا کر دیا جی، ماں کے پیٹ میں نمرود مر گیا تو مگر نہیں اٹھا کے جہنم میں اس کو ڈال دیا۔ ہم نے تو یہ تک پڑھ لیا ایک حدیث میں کہ جو لوگ ایب نارمل ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ حساب ہے، الٹپ فیصلہ نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے بیوقوفو،
اب تم یہ کہتے ہو کہ تم نے سب کچھ دیکھ لیا، جب تم نے موت کے فرشتے بھی دیکھے، آخرت بھی دیکھ لی، حقیقت بھی دیکھ لی، دنیا میں تم عیاشی کرتے پھرتے تھے، اب اگر میں تمہاری یہ ہدایت قبول کر لوں تو پھر مقصد کیا ہوا؟ اگر اس طریقے سے بائی فورس یا ایسا بائی میریکل میں نے ہدایت تمہیں دینی ہوتی تو پھر بچتا کون؟ کون ایسا تھا کہ جو اللہ کے ہدایت دینے کے باوجود ہدایت قبول نہیں کرتا؟ بائی ڈیفالٹ اس کی سب سے بڑی ایگزامپل سورج اور چاند، دن اور رات، یہ سارے جو ہیں چاہے لیونگ تھنگز ہو یا نان لیونگ تھنگز ہو، اللہ کے آرڈر سے ایک ردی بر بھی کبھی ڈائیورٹ نہیں ہوتے۔ فرشتے دیکھو مخلوق کے اندر، وہی کرتے ہیں کہ جو حکم ہے، ایک مائکرو سیکنڈ بھی ایک فرشتہ ڈیلے نہیں کرتا کہ جو اللہ کا حکم اس کو ہوتا ہے بجا لاتا ہے۔ انسان کے کیس میں امتحان ہے۔ اس آیت کو سمجھو، اس کے اندر بہت امپورٹنٹ فیکٹس ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے تو ہدایت دے دیتے ہر جان کو، اور ہر جان میں کون کون؟ جن اور انسان، مگر میری وہ بات ثابت ہو کے رہے گی کہ میں جہنم میں ٹھوس ٹھوس کے بھر دوں گا جنوں اور انسانوں میں سے بہت سوں کو۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم تو چلو الحمدللہ مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے، اور اللہ کے کرم سے اللہ کی کتاب کی طرف بھی اللہ نے ہمارا جو راستہ ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنی کتاب کے راستے پہ ہمیں رب العالمین لے کے آیا۔ مگر یہ جو آیت ہے نا، انسان اور جنات کا جو ذکر یہاں پہ آیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم لوگوں کے لیے سمجھنا۔ ہمیں پتہ نہیں ہے دنیا میں کس کس قسم کی شرارتیں ہوتی ہیں، اور ان شرارتوں کے اندر انسان اور جنات دونوں انوالوڈ ہوتے ہیں۔ اور جو دنیا کے اندر جو بڑی بڑی پالیسیز بنتی ہیں نا کہ انسانیت کو کیسے اللہ سے کاٹا جائے، وہ انسانی من الجنتی جو شیطان ہے نا وہ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں اپنی کاروائیاں۔ من الجنتی والناس، لوگوں میں بھی اور جنوں میں بھی ایسے شیاطین ہیں جو آپس میں الائز ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسے ماسٹر پلانز بناتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے کاٹ دے اور برائی کے راستے پہ ڈال دے۔ یہ جو ایلومیناٹی اور یہ سب گروپس ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ سارے ہیلپ لیتے ہیں شیطانوں سے، اور شیطان ان سے۔ مین ایجنڈا ہوتا ہے کہ ہماری تو دم کٹی ہوئی ہے، ہم تو شیاطین ہیں، مگر باقی انسانیت کو بھی اللہ کے راستے سے کیسے کاٹنا ہے۔ ان کے پھر بڑے بڑے ایجنڈا ہوتے ہیں، پریس اور میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ان کے کنٹرول میں ہے، انفلوئنسرز جو بڑے بڑے ہیں ورلڈ کے، یوٹیوب اور میڈیا کے، وہ ان کے چلے اور چاٹے ہیں۔ وہ راتوں رات کروڑ پتی اور کھرب پتی جو بنتے ہیں، وہ شیاطین ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو دنیا کے میٹیریل میں اضافہ دو تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے سے روکیں۔ اور آپ یہ دیکھیے جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے، جو یہ ریاض میں جو فیشن شو ہوا ہے جس میں اد ننگی لڑکیاں کعبہ کا جیسا ایک انہوں نے پتلا بنایا ہے، کوئی بلڈنگ بنائی ہے شیشے کی، کیوبیکل، اس کے آس پاس طواف کر رہی ہیں، ریمپ واک کر رہی ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کا دماغ ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر میں آپ کو کہتا ہوں 99.99% دس از انٹرفیرنس آف ڈیول۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کچھ ایسا سسٹمیٹک، اور یہ جو شیاطین اور یہ سب شیطانک ورلڈ اور انسانک ورلڈ کا جو لنک ہے نا، وہ کچھ ایکٹ سے یہ حاصل کرتے ہیں۔ دنیا کے جو سب سے گندے جادوگر تھے نا، جو کلیم کرتے تھے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، جب وہ مر گئے، وہاں پہ جا کے مصر کا غالباً ایک جادوگر تھا، جب وہ مر گیا اور وہ کافی مانا جاتا تھا کہ ایفیکٹو جادو کرتا ہے، تو جا کے دیکھا کہ جہاں پہ وہ بیٹھتا تھا نا، جو تخت اس نے بنایا ہوا تھا، اس تخت کے جہاں اس کے پاؤں پڑتے تھے نیچے، اس کے نیچے مصحف اس نے رکھے تھے، قرآن۔ بہت سے ایسے لعین جادوگر ہیں کہ جو اپنا واش روم کے اندر، اللہ معاف کرے زبان سے بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے وہ ورڈ، قرآنک نقصوں سے وہ اپنا وضو کرتے تھے،
جا کے شیطان ان کو، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا بگ باس اور یہ سب چیزیں، یہ کیا ہیں؟ ان میں ٹاسک ہوتا ہے، تم یہ کام کرو گے تو تمہیں اتنے پوائنٹس ملیں گے۔ اسی طرح سے شیطانی دنیا اور انسانی دنیا کے بیچ کا ریلیشن ٹاسک سے ہوتا ہے۔ شیطان ان کو بولتا ہے اچھا اگر تم میرے اتنے سگے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، اور پھر انسان گرتا ہے، پھر گرنے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بعض تو ایسے جادوگر اور نجومی ہیں کہ جن کو شیطان یہ کہتا ہے تمہاری ایک لوتی اولاد ہے، اس کو ذبح کر پھر میں مانوں گا کہ تم میرا مرید ہے۔ پھر اس کو شیطان کچھ نہ کچھ میٹیریل سپورٹ، کوئی سو کال جو یہ ہاتھوں کا جو یہ بولتے ہیں نا، یہ جو میجیکل ٹرکس اور میجیکل ایفیکٹس اس کو محسوس ہوتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک ڈیل ہوتی ہے، یہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ تم نے اپنی روح شیطان کے ہاتھ فروخت کر دی، اور قرآن میں آیا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَهُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ یہ جانتے ہیں کہ جس چیز کے تحت انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، قیامت کے اندر ان کا کوئی حصہ ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی روحیں شیطانوں کے ہاتھ فروخت کر دی، اور جب شیطان کے ہاتھ اپنی روحیں تم نے فروخت کر دی، تمہاری زندگی لعنت زدہ دنیا کے اندر ہو گئی۔ باقی کرتے رہو یہ چگنی چگنی باتیں اور یہ لکشری کے ڈرامے اور یہ شوبز کی لعنت، اور کوشش کرتے رہو لوگوں کو گمراہ کرنے۔ جو تمہارے جیسے لعین ہوں گے وہی تمہارے پیچھے چلیں گے۔ اللہ کا بندہ تو تم پہ کان بھی نہیں دھرے گا، نہ تمہارا بس اس پہ چل سکتا ہے۔ الا عبادک الذین مخلصین۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّمَا لَيْسَ لَهُ السُّلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ جب کبھی تم قرآن پڑھو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان لعین سے۔ اس لعین کا بس نہیں چلتا ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور جو بس اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا بس تو انہی بدبختوں پہ چلتا ہے جو جا کے اس کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، جو اس سے دوستی کی اونگیں بڑھاتے ہیں اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہم ایکٹس دیکھ رہے ہیں نا، یہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ان کی ڈیل ہے شیطان کے ساتھ۔ اور شیطان، دیکھیے شیطان انسان کا سگا نہیں نہ ہے۔ شیطان نے تو اللہ تعالیٰ سے خالی وقت مانگا تھا کہ اے پروردگار تو مجھے موقع دے، میں تجھے دکھاؤں گا یہ انسان تیرا وفادار نہیں ہوگا۔ تو جس وقت ایک لعین انسان فار انسٹنس کعبہ کا مجسمہ بنا کے اس کے آس پاس ننگی عورتوں کا طواف کروائے، اس وقت یہی شیطان آسمان کی طرف دیکھ کے ہنستا ہوگا کہ دیکھ میں نے اس کو کس حد تک گرا دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ تیری سلیکشن جو تھی انسان کے کیس میں یہ ٹھیک نہیں تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور تھی۔ لَعَمْلَ جَحَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور آپ دوسری چیز دیکھیں گے، یہ جتنے بھی شو بز والے ہیں، یہ جو ریپرز ہوتے ہیں، یہ کنسرٹ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ تو بڑی عام بات ہے کہ ان کے جو زبان سے گند نکلتی ہے اس کے اندر کتنے شیطانی کلام ہوتے ہیں۔ کیوں یہ ایسی ورڈز کیوں استعمال کرتے ہیں کہ ہیومن ورلڈ اور شیطانک ورلڈ کے بیچ کا کچھ لنک بن جائے؟ اور ایسے ایکٹس کیوں کرتے ہیں؟ جیسے آپ دیکھیں گے کوئی سنگر ہے، اس نے ایسی ڈریس پہنی ہے، ایسے سینگ پیچھے سے دکھا دیے، ایک آنکھ آ گئی، ایک ٹرائنگل آ گیا، یہ کیا ہے؟ یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے، یہ وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ یہ بات میری ثابت ہو کر کے رہے گی کہ میں جہنم میں ٹھوس ٹھوس کے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے بھر دوں گا جہنم۔ اس لیے سورۃ الرحمن کے اندر بار بار آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا کفر کرو گے؟ 32 ٹائمز غالباً آیا ہے یہ ریپیٹ کر کر کے، اور دونوں بار خطاب ہے انسان اور جنات، اور ایکچولی شیاطین انسانوں میں سے اور شیاطین جنوں میں سے، یہ سارے انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، کہ ہم نے چرنے کے لیے چھوڑ دیے بہت سے جن اور انسان دنیا میں، ان کے دل ہیں مگر حق جاننے کے لیے مردے، ان کی آنکھیں ہیں مگر سچائی دیکھنے کے لیے بالکل اندھی، ان کے کان تو ہیں مگر حق کی بات سننے کے لیے اور اس کو اخذ کرنے کے لیے بالکل بہرے۔ یہ بدبخت جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور یہی غافل ہیں۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیے منی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، تو ڈیفینیٹلی آج کی اس صدی کے اندر، اس وقت کے اندر یہ بہت زیادہ وائڈ سپریڈ جو ہے نا انٹرفیرنس اب ہمیں نظر آئے گی، اور جنات جو انسانوں کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں نا، یا تو ڈائریکٹ کنورزیشن بھی کرتے ہیں، جو ان کے زبردست ہو نا الائز، جنہوں نے ثابت کر لیا ہو کہ بھائی ہم تو تمہارے ہی ہیں، ان کے ساتھ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ڈائریکٹ میٹنگ کرتے ہو انڈر ورلڈ کے اندر۔ اس کے بعد یہ ماسٹر پلان بناتے ہیں کہ دنیا کو کس طریقے سے تم اللہ کے راستے سے ہٹا سکتے ہو۔ جیسے کرسچینٹی کو تو انہوں نے جڑوں سے ختم کر دیا نا، ایتھیزم آ گیا ہے، وہ تو سلو اینڈ سڈنلی ان کی پالیسیز ایسے آئی، انسان کو انسانیت کے درجے سے گرا کے جانور کے درجے پہ لے کے آؤ۔ کیوں؟ سوچنے کی بات ہے کیوں؟ کیونکہ شیطان نے ثابت کرنا ہے کہ تیری سلیکشن انسان جو تھی وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جس کے لیے تو نے مجھے رسوا کیا۔ اور عرب کے لوگ کعبہ کے آگے طواف کر کے اس کے بعد دیکھ کیا رہے؟ سب کی بات نہیں ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، بے شرمی اور بے حیائی کا شو۔ اب یہ مجھے ذہن میں نہیں ہے وہ بھی اینٹی کلاک وائز ہی طواف کر رہے تھے کہ کلاک وائز طواف کر رہے تھے۔ تو لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ایسے ظالموں پہ، ایسے فاسقوں پہ، ایسے فاجروں پہ۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، تو چکھو مزہ اب عذاب کا، کیونکہ تم آخرت کے اس ملاقات کے دن کو بلائے ہوئے تھے۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، بے شک ہم نے تمہیں اِنَّا نَسِينَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج میں نے بھی تم کو بلا دیا جیسے تم نے مجھے بلایا ہوا تھا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، تو چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ان برائیوں کے سبب کہ جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ کتنی دیر کا اس وقت یہ جو جتنی بھی رجیمیں ہیں جو شیطان کے ساتھ لنکڈ ہیں، کتنی دیر یہ دنیا کے اندر رہیں گے؟ 10 سال 20 سال 30 سال، وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کس کا وقت کب پورا ہو جائے گا۔ ہمیشہ تو نہیں نا یہاں، یہ ہمیشہ تو اللہ کے حکموں کو یہ قدموں تلے نہیں نا رونیں گے، مگر وہاں ہمیشگی کا عذاب یہ اپنے لیے مول لے رہے ہیں۔ خلد بما کنتم تعملون، خلد خالدین فیہا، ہمیشگی کے لیے، وہاں سے نہ پھر نکلنا ہی ہے نہ وہ سزا کمی ہوگی۔
انما یؤمنون بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ اس کے سوا نہیں کہ جو سچے مومن ہیں جب کبھی ان کو ہماری آیات سے نصیحت کی جائے وہ ایک دم اپنے رب کے یہاں سرنڈر کرتے ہیں، سجدے میں گر پڑتے ہیں، اپنے رب کی تعریف اور عظمت بیان کرتے ہیں، اور وہ ہرگز تکبر نہیں کرتے۔ ایروگنس جس کے دل کے اندر ہے وہ اب کبھی اپنے رب کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، اس پہ سجدہ کرنا لازم ہے۔ ایک تو سجدہ، آیت سجدہ یہ ہے الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہاں سوچنے کی بات ایک اور ہے کہ لٹرل سجدہ تو کرنا ہے، مگر تمہاری ساری خواہشیں بھی اللہ کے آگے جھکیں، تمہارا وجود، تمہاری پریورٹیز سب کچھ اپنے رب کے یہاں سرنڈر کرے، مین مقصد وہ ہے۔ تو اس کا جو ایکٹ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سجدہ کرنا ہے، مگر اس کا ایسنس یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کا حکم وہ سنے اس کے آگے وہ سرنڈر کر کے تعظیم بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، بنا کسی تکبر اور بنا کسی اعتراض کے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و صدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔